السلام علیکم ناظرین کرام، سچ کہا گیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم اچھا کرو گے تو اس کا فائدہ اپنے حق میں اچھا پاؤ گے، اگر برا کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اللہ پاک کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور قابل نفرت چیز طلاق ہے۔ طلاق دینا قابل نفرت ہے اور طلاق دلوانا اس سے بھی قابل نفرت چیز ہے، کیونکہ اس سے باضابطہ رشتے توڑے جاتے ہیں۔ اللہ پاک رشتوں کو باضابطہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ رشتے کی وجہ سے ہی اس دنیا میں ہر طرح کا امن، سکون اور چین پیدا ہو سکتا ہے۔ جتنا زیادہ رشتے خراب ہوتے ہیں اتنا زیادہ ہی پھر وہ رستے ہیں زخم بن کر، اور اس سے بہت زیادہ بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جتنا بہتر سے بہتر ہو رشتے بنائیں، ایک قوم کا دوسرے قوم کے ساتھ، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ، اور اسی طریقے سے اپنے فیملی پریوار میں سب ایک دوسرے کا بہتر سے بہتر رشتے بنائیں اور نبھائیں، اور کبھی رشتے توڑنے والوں کو اہمیت نہ دیں، ان کا حوصلہ نہ بڑھائیں، بلکہ ان کی ہمت اور حوصلے کو پست کریں، توڑیں، تاکہ وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہ کریں اور نہ کر سکیں۔ رشتے توڑنے اور توڑوانے کا وبال کیا ہوتا ہے، میں اسی موضوع پر ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ سناتا ہوں۔ دو عورتیں قاضی ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچ گئی۔ دو عورتیں قاضی ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچ گئی۔ یہ اپنے زمانے کے مشہور و معروف قاضی تھے۔ قاضی نے پوچھا تم دونوں میں سے پہلے بات کس کو کرنی ہے؟ ان میں سے بڑی عمر والی خاتون نے دوسری سے کہا تم اپنی بات قاضی صاحب کے آگے رکھو۔ وہ کہنے لگی قاضی صاحب یہ میری پھوپھی ہے، میں اسے امی کہتی ہوں، چونکہ میرے والد کے انتقال کے بعد اسی نے میری پرورش کی ہے یہاں تک کہ میں جوان ہو گئی۔ قاضی نے پوچھا اس کے بعد؟ وہ کہنے لگی پھر میرے چچا کے بیٹے نے منگنی کا پیغام بھیجا، انہوں نے ان سے میری شادی کر دی۔ میری شادی کو کئی سال گزر گئے، اس دواجی زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی۔ ایک دن میری یہ پھوپھی میرے گھر آئی اور میرے شوہر کو اپنی بیٹی سے دوسری شادی کی پیشکش کر دی، ساتھ یہ شرط رکھ دی کہ پہلی بیوی یعنی میں کا معاملہ پھوپھی کے ہاتھ میں سونپ دے۔ میرے شوہر نے کنواری دوشیزہ سے شادی کے چکر میں شرط مان لی۔ میرے شوہر کی دوسری شادی ہوئی، سہاگ رات کو میری پھوپھی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا تمہارے شوہر کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی بیاہ دی ہے، تمہارا شوہر نے تمہارا معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے، میں تجھے تیرے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دیتی ہوں۔ قاضی صاحب میری طلاق ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میری پھوپھی کا شوہر سفر سے تھکے ہارے پہنچ گیا۔ وہ ایک شاعر اور حسن پرست انسان تھے۔ میں بن سنور کر اس کے آگے بیٹھ گئی اور ان سے کہا کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اس نے فوری ہاں کر لی۔ میں نے ان کے سامنے شرط رکھ لی کہ آپ کی پہلی بیوی یعنی میری پھوپھی کا معاملہ میرے سپرد کر دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے وکالت کا حق استعمال کرتے ہوئے پھوپھی کو طلاق دے ڈالی اور پھوپھی کے سابقہ شوہر سے شادی کر لی۔ قاضی حیرت سے پھر وہ کہنے لگی قاضی صاحب کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد میرے شاعر شوہر کا انتقال ہوا۔ میری یہ پھوپھی وراثت کا مطالبہ کرتے پہنچ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے شوہر نے تمہیں اپنی زندگی میں طلاق دی تھی، اب وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جھگڑا طول پکڑا۔ اس دوران میری عدت بھی گزر گئی۔ ایک دن میری یہ پھوپھی اپنی بیٹی اور داماد میرا سابقہ شوہر کو لے کر میرے گھر آئی اور وراثت کے جھگڑے میں میرے اسی سابق شوہر کو ثالث بنایا۔ اس نے مجھے کئی سالوں بعد دیکھا تھا۔ مرد اپنی پہلی محبت نہیں بھولتا، چنانچہ مجھ سے یوں مل کر اس کی پہلی محبت نے انگڑائی لی۔ میں نے ان سے کہا کیا پھر مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے ہاں کر لی۔ میں نے ان کے سامنے شرط رکھ لی کہ اپنی پہلی بیوی میری پھوپھی کی بیٹی کا معاملہ میرے ہاتھ میں دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے سابق شوہر سے شادی کر لی۔
اور اس کی بیوی کو شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دے دی۔ قاضی ابن ابی لیلہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، پھر پوچھا کہ اس کیس میں اب مسئلہ کیا ہے؟ میری پھوپھی کہنے لگی، قاضی صاحب کیا یہ حرام نہیں کہ میں اور میری بیٹی دونوں کی یہ لڑکی طلاق کروا چکی، پھر میرا شوہر اور میری بیٹی کا شوہر بھی لے اڑی، اسی پر بس نہیں دونوں شوہروں کی وراثت بھی اپنے نام کر لیا۔ قاضی ابن ابی لیلہ کہنے لگے، مجھے تو اس کیس میں حرام کہیں نظر نہیں آیا، طلاق بھی جائز ہے، وکالت بھی جائز ہے۔ طلاق کے بعد بیوی سابقہ شوہر کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے، بشرطے کہ درمیان میں کسی اور سے اس کی شادی ہو کر طلاق یا شوہر فوت ہوا ہو۔ تمہاری کہانی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد قاضی نے خلیفہ منصور کو یہ واقعہ سنایا۔ خلیفہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے اور کہا کہ جو کوئی اپنے بھائی یا بہن بیٹی یا دیگر کسی مظلوم انسان کے لیے گڑھا کھودے گا، خود اس گڑھے میں گرے گا، یا بڑھیا تو گڑھے کی بجائے گہرے سمندر میں گر گئی۔ اللہ رب العزت ہماری بھی حفاظت فرمائے اور آپ کی بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔